بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے انسان کو دو چیزوں کی فکر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک چیز ہے فکر معاد، ایک چیز ہے فکر معاش۔ فکر معاد کا کیا مطلب؟ انسان کو پیدا فرمایا ہے، اس کی موت آنی ہے، اس نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اپنی قبر کی فکر کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے، خدا کی پیشی کا احساس پیدا کرے۔ اور ایک ہے فکر معاش، اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اس عالم امکان میں اپنے وجود کی بقا کے لیے کچھ اسباب اختیار کرنے، توکل اللہ کی ذات پر کرنا ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں۔ اسباب کو مؤثر نہیں سمجھنا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسباب اختیار کرے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف شعبے مرحمت فرمائے ہیں، وہ مختلف شعبے اللہ نے بانٹے، تقسیم کیے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے وہ شعبے مرحمت فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک شعبہ مرحمت فرمایا تھا زراعت کا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام بھی زراعت کیا کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داود علیہ السلام صنعت و حرفت کا کام کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی مختلف شعبے اللہ پاک نے مرحمت فرمائے، اور ان شعبوں میں سے کسی کو زیادہ بابرکت بنایا ہے اور کسی کو کم۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ بابرکت چیز جو ہے وہ تجارت ہے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً بکریاں چرائی ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن اور ملک شام کا سفر فرمایا ہے۔ یمن سے جب وفد عبد القیس حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ میں وہاں آیا تھا، آپ کے ملک میں بہت گھوما ہوں میں، یعنی تجارت کے سلسلے میں حضور تشریف لے گئے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو نکاح کا پیغام حضور کو بھیجا ہے، اس کا جو بنیادی مین مقصد تھا، بنیادی جو وجہ تھی، وہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیانتداری، حضور کی صداقت وہ سامنے آئی کہ سب سے زیادہ نفع کما کر حضور نے مجھے دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری ایک کامیاب بزنس مین ہونے کی حیثیت سے بھی رہنمائی کرتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، برادران عزیز، اور خصوصاً میرے نوجوان بھائیوں، جتنے اولیاء آئے ہیں، اللہ کے نیک بندے آئے ہیں، وہ دست نگر ہونے کو اور کسی کے سہارے بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ سارے کے سارے کوئی نہ کوئی سبب اختیار کرتے تھے اور خودداری کی زندگی بسر کرتے تھے۔ آج ہم ہزارہا سہارے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی سہارا مل جائے، کہیں سے کوئی کام سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کام کرنا چاہیے، تجارت کرنی چاہیے۔ تجارت کئی وجوہ سے بابرکت ہے۔ پہلی تو اسی وجہ سے کہ ہمارے پیارے نبی نے تجارت فرمائی ہے، اس وجہ سے بابرکت کام ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کچھ حکمرانی کی شان ہے، لوگوں کے روزگار تجارت کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی کارخانہ بناتا ہے تو 10 آدمی اور بھی اس میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، 10 آدمیوں کو روزی فراہم ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اور لوگوں کا بھی روزگار اس سے وابستہ ہو جاتا ہے، اس میں ایک حکمرانی کی شان ہے، آزاد اختیار رکھتا ہے انسان، اس لیے یہ بابرکت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 اعشار الرزق فی التجارہ، کہ 9 حصے 10 حصوں میں سے اللہ پاک نے رزق کے تجارت میں رکھے ہیں، اور ایک حصہ فرمایا والعشر فی المواشی، اور 10واں حصہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جانور پالنے میں رکھا ہے۔ یعنی 9 حصے رزق کے تجارت میں ہے، یہ بابرکت کام ہے۔ اور ہر وہ کام جس کو صبح کے وقت سے شروع کیا جائے تو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے،
اسی لیے تاخیر سے نہیں اٹھنا چاہیے۔ تاجر آدمی کو اپنا معمول بنانا چاہیے کہ اپنے اوقات کار کی ترتیب ٹھیک رکھے، صبح کو اٹھے اپنا کام شروع کر دے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم بارک فی بکورہا، کہ اے اللہ صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ جو آدمی بھی صبح کے وقت سے کام کو شروع کرتا ہے تو وہ وقت بابرکت ہوتا ہے، اللہ پاک اس وقت کی برکت سے اس کی تجارت میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں ہے کہ التاجر الصدوق الامین، ایسا تاجر جو سچا ہے، امانت دار ہے، دن قیامت کے اس کا حشر جو ہوگا وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ رب العزت اس کو انبیاء کے اکٹھے فرمائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، احادیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں تجارت پیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ایک بابرکت کام ہے، اس میں حرکت ہے، تھوڑی ہلچل ہے، محنت ہے، تو محنت ہم کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ پاک اس تجارت کی برکت سے ہمیں ایک بہت بڑا بزنس مین بنا دیں گے۔ اللہ پاک بے انتہا رزق عطا فرما دیں گے اور مالدار بنا دیں گے، جو کہ اس وقت کا تقاضا ہے، کیونکہ غریب آدمی کیا کرے بیچارہ، اس کو تو اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے، وہ کسی کے کیا حقوق ادا کر سکتا ہے۔ بزنس مین ہوگا، اپنے اوپر خرچ کرے گا، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرے گا، اپنے رشتہ داروں کا ساتھ دے گا، کسی کو جہیز کا سامان لے کر دے گا، کسی کے کوئی اور معاملات ہیں وہ کر کے دے گا، مریض کا علاج کروائے گا۔ جتنے خیر کے کام ہیں وہ مالدار ہی کر سکتے ہیں۔ غریب آدمی نیت پر ثواب لے سکتا ہے لیکن وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس معاملے میں اپنا حوصلہ بلند رکھنا چاہیے اور کسی نہ کسی میدان میں اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس میں کود پڑنا چاہیے۔ لیکن تاجر دو قسم کے ہیں، فجار اور ابرار۔ ایک ایسے فاسق و فاجر جو اچھی اور بری چیز میں، جائز اور ناجائز میں، حلال اور حرام میں پرواہ کیے بغیر لگے ہوئے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بددیانتی کر رہے ہیں، خیانت ہو رہی ہے، امانت داری نہیں ہے، تو یہ کاروبار جو ہے یہ انسان کو ڈبا دے گا، دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کرے گا، آخرت میں بھی اس کی رسوائی کا باعث بنے گا۔ اور ابرار، اللہ کے نیک بندے جو تجارت کرتے ہیں، اللہ پاک ان میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ وہی اللہ پاک نے فرمایا تھا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کا 10ویں نمبر پر ایک باپ تھا، وہ نیک تھا، اس لیے میں نے ان کے خزانے کی حفاظت کی ہے۔ ان کا ابا وفادار تھا، وہ کون؟ حدیث پاک میں الابو العاشر، وہ 10واں باپ تھا ان کا، باپ دادا پردادا وہ اوپر چلے جائیں، 10ویں باپ وہ اللہ کا وفادار تھا، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی 10 نسلوں کو پالنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ محمد ابن منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 21 نسلوں کو پالنے کا وعدہ فرمایا ہے اللہ پاک نے۔ تو وہ اس تاجر کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہوگا، صداقت اور دیانت اختیار کرے گا۔ اسی لیے فجار نہیں بننا۔ افنجعل المتقین کالفجار، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان بد کرداروں کو، حرام کھانے والوں کو حلال کھانے والوں کے برابر کر دوں گا؟ نہیں، ان کا حشر الگ ہوگا، ان کا الگ، ان کو اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج کے دن الگ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے۔ تو اللہ پاک ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہ مقدس اور پاکیزہ شعبہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔